الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فأكبره تكبيرا. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا وإن ربي داعي وإنه سائلي هل بلغت فأقول يا رب قد بلغت فليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، ہر آنے والا زندگی کا لمحہ، ہر آنے والا پل، ہر آنے والی گھڑی اور گھنٹہ، ہر آنے والا دن، ہفتہ، مہینہ، سال، یہ ہماری زندگی کو گھٹا رہا ہے. گھڑی کی ٹک ٹک ایک کلہاڑے کی طرح ہے جو زندگی کے درخت پر تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے، اور یہ درخت تیزی سے کٹتا چلا جا رہا ہے، اور وقت کا خوفناک آرا وہ میری زندگی کو چیرتا ہوا بڑی تیزی سے مجھے خاتمے کی طرف دھکیل رہا ہے. میں اسے روکنا چاہوں میں روک نہیں سکتا. میں ٹھہر جاؤں یہ نہیں ٹھہرتا، میں رک جاؤں یہ نہیں رکتا، میں بیٹھ جاؤں یہ چلتا رہتا ہے، میں سو جاؤں یہ چلتا رہتا ہے. اس کی رفتار کو گردش ایام، لیل و نہار، صبح و شام، اندھیر اجال، کوئی چیز بھی اس سے روک نہیں سکتی. اور میرے رب کا فرمان ہے: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. آنے والا جانے کے لیے آتا ہے، رہنے کے لیے نہیں آتا. ہمارا سارا رخ غلط ہو گیا کہ ہم دنیا میں رہنے کی نیت سے زندگی گزار رہے ہیں، مرنے کی نیت نہیں. مرنے کی نیت سے لیل و نہار کی مصروفیت نہیں، مرنے کی نیت سے صبح و شام کی مشغولی نہیں، بلکہ اس مٹ جانے والے گھر جس کو کبھی اللہ فرماتا ہے یہ تو مکڑی کا جالا ہے، بیت العنکبوت ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اسے ریت کا پانی قرار دیتا ہے، کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء. کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعب و لہو، کھیل تماشا، وزینت، زیب و زینت،
وتفاخر بینکم، ایک دوسرے پر فخر تکبر، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال کی دوڑ اولاد کی دوڑ. اور اللہ کا محبوب سے فرماتا ہے لا تساوی جناح بعوض، یہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اگر مچھر کے پر کے برابر یہ دنیا ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. آپ صفا پہاڑی پہ کھڑے تھے، جبریل آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے فرمایا جبریل والذی نفسی بیدہ ما امثال آل محمد کفۃ من شعیر ولا صفۃ من دقیق. اے جبریل، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی نہ آٹا ہے نہ جو ہے جس سے روٹی پک سکتی. فلم یکن کلامہ باسرع من ان سمع حدۃ من السماء افزعته. ابھی آپ کی بات پوری ہوئی تھی کہ ایک دم آسمان پہ دھماکہ ہوا، آپ گھبرائے اور آپ نے فرمایا امر اللہ القیامت ان تقوم، کیا اللہ نے قیامت کا سور پھونک دیا؟ تو جبریل نے کہا نہیں، بل سمع کلامک، آپ کی بات سنی ہے. وانزل الیک ملکا، اور ایک فرشتہ بھیجا ہے، لم ينزل من قبل، جو کبھی پہلے نہیں اترا. تو کون آیا؟ فنزل اسرافیل، اسرافیل جو سور پھونک کے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کیف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته واصغى الى ربه. مجھے کس بات پہ خوشی ہو، میں کس بات پہ خوشی مناؤں جبکہ اسرافیل سور کو منہ میں لے چکا ہے اور گھٹنے ٹیک چکا ہے اور اپنی آواز کو اللہ کی طرف اس نے لگایا ہوا ہے کہ کب اللہ تعالی حکم دے اور وہ پھونک مار پائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے سور واپس لیا اور اسرافیل کو زندگی میں جب سے کائنات بنی ایک دفعہ بھیجا. اس کے علاوہ کبھی بھیجا تو اللہ کا علم ہے. حدیث میں ایک دفعہ ان کے ہاتھ میں ایک تھال بہت بڑا اور اس کے اوپر ریشمی رومال، اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ ان ربک سمع کلامک، آپ کے رب نے آپ کی بات کو سنا ہے. فبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، اور یہ ساری کائنات کی چابیاں دے کر، ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں دے کر مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے. وامرنی ان اعرض علیک، اور مجھے آپ کے رب نے حکم دے کر بھیجا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں ان اسیر معک جبال تہامہ ذهبا وفضة وزمردا ویاقوتا. فعلت عبدا رسولا او ملکا رسولا. آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب کو پیش کرو، اگر انہیں پسند ہو تو سارے عرب کے پہاڑ ہم سونا اور چاندی اور زمرد اور یاقوت بنا کر ساتھ ساتھ چلا دیں گے، کھڑے نہیں رہیں گے. جدھر آپ چلیں گے آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے. آپ بادشاہی والی نبوت چاہتے ہیں یا غلامی والی نبوت چاہتے ہیں؟ تو آپ نے جبریل کو دیکھا تو جبریل نے ایسے اشارہ کیا، ہاتھ کا اشارہ نیچے کیا، ان تواضع، جھک جائیے جھک جائیے. تو آپ نے فرمایا بل عبدا رسولا، بل عبدا رسولا. مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے غلامی چاہیے. اجوع یوما واشبع یوما، ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا، ایک دن روٹی کھاؤں گا، ایک دن بھوک برداشت کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی چیز بنایا ہوتا تو یوں میرے نبی کو فاقوں میں نہ ڈالتا، میرے نبی کو امتحان میں نہ ڈال. لینی ہے یا نہیں لینی، لینی ہے یا نہیں لینی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں، یا رسول اللہ گھر میں فاقہ ہے کیا کریں؟ فرشتے تو تسبیح پڑھ کے پیٹ بھرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ گھر میں فاقہ ہے. تو آپ نے فرمایا فاطمہ والذی بعث اباک بالحق ما اوقدت النار فی بیت آل محمد من 30 یوما، آج 1 مہینہ گزر چکا ہے تیرے باپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا. اگر تو چاہے تو تمہیں 5 بکریاں دے دوں، اگر تو چاہے تو تمہیں 5 دعائیں سکھا دوں، کیا چاہیے؟ بھوک کی حالت میں بیٹی آئی تھی تو بکریاں ہی دے دیتے، امتحان میں کیوں ڈالا؟ یا دونوں ہی دے دیتے، دنیا بھی ساتھ دین بھی ساتھ، دونوں کام ساتھ ساتھ. یہ کیا کیا؟ بکریاں چاہیے یا دعائیں چاہیے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، سخت بھوک کی حالت میں آئی تھی، یا رسول اللہ بکریاں چھوڑ دیں، مجھے دعائیں سکھا دیں. تو آپ نے فرمایا تو یہ مانگا کر یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. یہ تیرے لیے 5 بکریوں سے بہتر ہے. جب گھر تشریف لائیں تو حضرت علی نے پوچھا
تم تو بکریاں لینے گئی تھی خالی ہاتھ آ گئی؟ کہ نہیں، ذهبت للدنيا وجئت بالآخرة، میں دنیا لینے گئی تھی آخرت لے کے آ گئی۔ حضرت علی نے فرمایا خیر ایام کی هذا، آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔ میرے بھائیو، یہ گزرگاہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہاں جو آتا ہے مرنے کے لیے آتا ہے، اللہ نے اسے توڑنے کے لیے بنایا ہے، بکھیرنے کے لیے بنایا ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ ایک طارق جمیل کی موت ہے، ایک میری، ایک آپ کی موت ہے، ایک اس مجمع کی موت ہے، اور ایک اس ساری کائنات کی موت ہے۔ اللہ نے وہ دن بھی مقرر کر کے رکھا ہوا، قل ای وربی، قل ای وربی، میرے کہہ دو انہیں کہ میرے رب کی قسم وہ آ کے رہے گا، وہ دن آ کے رہے گا۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، وہ تمہارے سروں کے اوپر چھا چکی ہے، اور سورج اور چاند پھٹنے کو ہے، اور زمین تباہ ہونے کو ہے، اور پہاڑ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت۔ ایک طارق جمیل اور آپ کی موت ہے، ایک اس کائنات کی موت ہے، اذا السماء انفطرت، یہ آسمان کی موت، واذا الكواكب انتثرت، یہ ستاروں کی موت، واذا البحار فجرت، یہ سمندروں کی موت، واذا القبور بعثرت، یہ دھرتی کی موت، اذا الشمس كورت، یہ سورج کی موت، واذا النجوم انكدرت، یہ ستاروں کی موت، واذا الجبال سيرت، یہ پہاڑوں کی موت، واذا العشار عطلت، یہ جانوروں کی موت، واذا الوحوش حشرت، یہ جنگلی وحشیوں کی موت۔ کائنات کو ایک دن اللہ موت کا جھٹکا دینے والا ہے۔ ایک کبھی آج فرد مرتے ہیں، اور ایک دن آنے والا ہے جب اللہ ساری کائنات کو موت دے گا، ساری کائنات کو ہلاک کرے گا۔ دن اور رات میں جدائی ہوگی، رات سمجھے گی کل آؤں گی، دن سمجھے گا یہ کل آئے گی، میں آج اپنی رفتار پوری کروں گا۔ سورج سمجھ رہا ہوگا میں جیسے نکلا ہوں ایسے مجھے ڈوبنا ہے، ہوائیں سمجھی ہوں گی جیسے آج کل چلی تھی آج بھی ایسے ہی چلنا ہے۔ پرندے بھی گھونسلوں سے نکلیں گے، اور جانور بھی اپنے جنگلوں سے نکلیں گے، اور شیر بھی کچھار سے نکلے گا، اور ماں بھی بستر سے اتر کر چولہا جلانے کے لیے بیٹھے گی، اور جب تاجر بھاگتا ہوا منڈی کو جا کر دکان کھولنے کے لیے بیٹھے گا، اور کھیت میں جانے والا پانی لگانے کے لیے وہ کسی اٹھا کے جا رہا ہوگا، اور مائیں روٹیاں پکا کر بچوں کو کھلانے کے لیے بٹھا چکے ہوں گی، اور بادشاہوں کے دربار سجائے جا رہے ہوں گے، اور وزیر اپنی وزارت کے لیے چل رہا ہوگا، تاجر اپنی تجارت کے لیے چل رہا ہوگا، بچے سکولوں کو جا رہے ہوں گے، تاجر منڈیوں کو جا رہے ہوں گے، زمیندار کھیتوں کو جا رہے ہوں گے، سیاستدان سیاست چمکانے جا رہے ہوں گے، حکمران تخت پر بیٹھنے کے لیے سج دھج رہے ہوں گے، وزراء وزارت کو پر بیٹھنے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے۔ دن اور رات کی جدائی کے بعد دن نقاب کشائی کرے گا، اور سارا اسی طرح آباد ہوگا جیسے آج حیدرآباد آباد ہے، ایسے ہی آباد ہوگا کہ ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ هل أتاك حديث الغاشية إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عصيرا۔ ایک دھماکہ، ایک آواز، کیا دنیا ہے؟ یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے، یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ مٹ جانے والی متاع ہے۔ ہم مرنے آئے ہیں، جینے نہیں آئے، جانے آئے ہیں، رہنے نہیں آئے۔ جدھر جانا ہے ادھر کی تیاری کرنا، جدھر جانا ہے اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، یہ ہماری زندگی کا کام ہے، وظیفہ ہے، مقصد ہے۔ آواز آئے گی، یہاں تک میرے نبی نے نقشہ کھینچا ہے کہ دکاندار کپڑا ناپ رہا ہے اور گاہک حکم دے چکا ہے، یہ تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں 10 میٹر کاٹ دو، یہ 10 میٹر اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ گاہک کپڑے کے لیے پیسے نکال کے گن رہا ہے،
اور دکاندار کپڑا ناپ کے کینچی ڈال رہا ہے، وہ یوں کینچی ڈالنے کے لیے کینچی کو آگے کر رہا ہے اور ادھر وہ پیسے نکال کر گن رہا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، وہ خوفناک دھماکے کی آواز ہوگی اور کینچی ادھر گرے گی، دکاندار ادھر گرے گا، کپڑا ادھر جائے گا، گاہک ادھر گرے گا، پیسہ ادھر گرے گا، کسی ادھر گرے گی، زمین دار ادھر گرے گا، منڈیاں سنسان ہوں گی، عورتیں بچے چھوڑ کے بھاگیں گی، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی بچیاں عورتیں اپنے بچوں کو، ایسے دودھ پینے والے بچوں کو ایسے پھینکیں گے جیسے ردی کی گندگی کی ٹوکری کو پھینکا جاتا ہے، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حمل والیوں کے حمل سخت ہو جائیں گے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تو دیکھے گا لوگ مت ہوش ہوں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، بے ہوشی نہیں ہوگی، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب ہوگا، شدید پکڑ ہوگی، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، آج تیرا رب دکھا رہا ہے کہ وہ کیسا پکڑنے والا ہے، کیسا قہار ہے، کیسا غالب ہے، کیسا مقتدر ہے، کیسا مہیمن ہے، کیسا عزیز ہے، کیسا جبار ہے، کیسا متکبر ہے، آج اپنی شان دکھا رہا ہے۔ بادشاہوں کو راہ نجات نہیں مل رہی، فوج بھاگ گئی، پولیس بھاگ گئی، ہتھیار پڑے رہ گئے، منڈیاں سنسان ہو گئی، گھر ویران ہو گئے، بچے تڑپتے رہ گئے، سسکتے رہ گئے، مائیں چلاتی رہ گئیں، اولاد بھاگ گئی، بیویاں تڑپتی رہ گئیں، خامن بھاگ گئے، بھائی ترستے رہ گئے، بھائی بھاگ گئے، یار تکتے رہ گئے، یار بھاگ گئے، تخت ویران ہیں، حکمران بھاگ گئے، کرسیاں ویران ہیں، مسند نشین بھاگ گئے، کھیت آباد ہیں، کھیتوں والے بھاگ گئے، بازار کھڑے ہوئے ہیں، سامان سے بھرے ہوئے ہیں، بازار والے بھاگ گئے، افراتفری، جانوروں میں چیخ و پکار، پرندوں میں چیخ و پکار، درختوں پر لرزہ، زمین پہ لرزہ، پہاڑوں پہ لرزہ، وَإِذَا الْجِبَالُ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، آج ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اللہ پہاڑوں کو ریت بنا دے گا۔ سوری کائنات کے انسانوں پر موت 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 موت، ہر طرف سے موت کا وار ہے۔ این المفر، بھاگو، اللہ کہے گا این المفر، بھاگو، کدھر بھاگو گے، بھاگو، کدھر بھاگو گے، لا تخفى منکم خافیہ، چھپو، کہاں چھپو گے، کہاں چھپو گے، این المفر، کدھر بھاگو گے، کدھر بھاگو گے، کہاں جاؤ گے، کدھر جاؤ گے، آج ہر طرف سے تمہیں پکڑ لیا گیا ہے، باندھ دیا گیا ہے، لپیٹ دیا گیا ہے، آج موت کے وار سے نہ آسمان والے بچیں گے نہ زمین والے بچیں گے۔ میرا رب آج ملک الموت پسینے پسینے ہے، یہ تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، اس کو پسینہ کیا آتا ہے، ایک مارنا 5 ارب مارنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج پسینے پسینے ہے کہ ہر ایک کی جان کو کھینچنا ہے، نکالنا ہے، موت کا وار بے خطا جا رہا ہے، بوڑھے جوان چھوٹے بڑے مرد عورت بادشاہ کہتر مہتر ادنا اعلیٰ سب، یورپی امریکی افریقی آسٹریلوی ایشیائی کالے، ہاں ایک بات ہے، مسلمان نہیں ہوں گے، قیامت مسلمانوں پہ نہیں، جب تک ایک آدمی اللہ کہنے والا ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ۔ قیامت صرف کفار کے لیے ہو، قیامت صرف کفار کے لیے ہے، اہل ایمان یہ جھٹکا نہیں دیکھیں گے۔ سب کو موت دے کر اسرائیل ابلیس کے سامنے آ جائے گا، آج شیطان کی بھی موت ہے۔ جس دن سورج مغرب سے نکلے گا شیطان سجدے میں پڑ جائے گا، کہے گا یا اللہ آج جس کو تو کہتا ہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں، تو اس کے شندوقوں میں کہیں گے استاد جی یہ کام تو پہلے کبھی نہیں کیا، یہ آج کیا کر رہے ہو؟ کب وہ سورج دیکھ رہے ہو میری مہلت کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے، اور سورج مغرب سے جب نکلے گا تو پھر کسی کی توبہ قبول نہیں۔ شیطان ابلیس کو دیکھے گا تو زمین میں غوطہ مارے گا، وہ مشرق میں جا نکلے گا، وہاں دیکھے گا تو سامنے ملک الموت، پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا اور مغرب میں جا نکلے گا، آگے دیکھے گا تو ملک الموت، پھر غوطہ لگائے گا تو شمال میں جا نکلے گا، آگے دیکھے گا تو ملک الموت، پھر غوطہ لگائے گا تو جنوب میں نکلے گا، آگے دیکھے گا تو ملک الموت، آخر کہے گا مجھے کہاں لے جائے گا، قیلا ماوا کا جہنم، تیرے ٹھکانے جہنم کی طرف لے جاؤں گا، بک مسا سقر، آج تیرے لیے عذاب کے دروازے کھل گئے۔ اور شیطان بھی بڑا، پھر اللہ پہلے آسمان کی طرف اس کو متوجہ کرے گا، پہلے آسمان کے فرشتوں کو، نہ مرنے والے فرشتے آج مر رہے ہیں، پھر دوسرے آسمان کے فرشتوں پہ موت، تیسرے آسمان کے فرشتوں پہ موت، چوتھے آسمان کے فرشتوں پہ موت، پانچویں آسمان کے فرشتوں پہ موت، چھٹے آسمان کے فرشتوں پہ موت، ساتویں آسمان کے فرشتوں پہ موت،
ساری روحانی نورانی مخلوق آج مر رہی ہے. ساری دنیا مری پڑی ہے. رونے والا کوئی نہیں, کفن دینے والا کوئی نہیں, دفن کرنے والا کوئی نہیں, مٹی ڈالنے والا کوئی نہیں. کیا جانور کیا انسان, اوپر ملائکہ گرے پڑے ہیں, کوئی اٹھانے والا کوئی نہیں, کوئی ان کا نوحہ لکھنے والا کوئی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے کہے گا کون باقی ہے, اور اللہ سب کو جانتا ہے. کہے گا یا اللہ بقی حملۃ العرش و جبریل و میکائیل و اسرافیل. یا اللہ ہم چار اور عرش کے فرشتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلیمت جبریل و میکائیل, جبریل میکائیل کو موت دے دی جائے. تو اللہ تعالیٰ کا عرش بولے گا یا رب ایموت جبریل و میکائیل, یا اللہ کیا جبریل میکائیل بھی مریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی, خاموش رہو میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے. کس دنیا سے جی لگایا, کس پہ جان مال کھپا دیا, دھوکے کے گھر پہ, مچھر کے پر پہ, مکڑی پہ جالے پہ, مکڑی کے جالے پہ مٹ جانے والا, چھوٹ جانے والا, جدا ہو جانے والا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. جبریل مر گیا, میکائیل مر گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کو خاموش رہو میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے, کوئی نہیں بچ سکتا, خاموش رہو. پھر پر اللہ تعالیٰ کون باقی؟ تو کہے گا یا اللہ حملۃ العرش باقی, اسرافیل باقی, میں باقی. تو اللہ فرمائیں گے فلیمت حملۃ العرش, عرش کے فرشتے مر جائیں. 4 ہیں اس وقت, 8 ہوں گے قیامت کے دن. چاروں گریں گے اور مریں گے. پھر اللہ فرمائے گا کون باقی؟ تو کہے گا اللہ اسرافیل باقی اور میں باقی. تو اللہ کہیں گے فلیمت اسرافیل, اسرافیل مر جائے. تو اسرافیل گرے گا اور جو سور اس نے اٹھایا ہوا ہوگا وہ اڑے گا, اور جیسے یہ بلب لگا ہوا تار کے ساتھ ایسے جا کر سور اللہ کے عرش کے ساتھ لگ جائے گا. اب رہ گیا ملک الموت اور اوپر اللہ. اللہ کہے گا کون باقی؟ تو اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں گی. وہ پتہ چل گیا کہ اب میری باری ہے. کہے گا اللہ تو اوپر تو باقی ہے, نیچے میں باقی ہوں. تو اللہ فرمائیں گے مت انک خلق من خلقی, مر جا تو بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے. ملک الموت ایسی چیخ مارے گا اگر زمین آسمان سلامت ہوتے تو پرزے ہو جاتے. سب مر گئے. ہائے ہائے. میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأت, ہے کوئی میرا شریک تو آؤ. پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأت, ہے کوئی میرا شریک تو آؤ. پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأت, کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا اور کہے گا انا الملک, میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن, میں ہوں قدوس و سلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر, میں ہوں مہیمن, عزیز, جبار, متکبر. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک, کدھر ہیں بادشاہ؟ این الملوک, این الجبارون, این المتکبرون, اکڑ کے چلنے والے کدھر ہیں؟ قتل و غارت کے بازار گرم کرنے والے کدھر ہیں؟ دنیا کے بادشاہ کدھر ہیں؟ ظالم, خون بہانے والے اور لوگوں کا خون پینے والے اور لوگوں کے حقوق مارنے والے. این الجبارون, ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون, تکبر والے کدھر ہیں؟ کوئی ہو تو جواب دے. تو اللہ کہے گا لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہی ہے؟ لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے, کوئی ہو تو بولے. تو میرا اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار, آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے. لیس قبلہ شیء ولیس بعدہ شیء ولیس فوقہ شیء ولیس دونہ شیء ولیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. وہ اللہ جس کے پہلے کچھ نہیں, وہ اللہ جس کے بعد کچھ نہیں,
وہ اللہ جس کے اوپر کچھ نہیں، وہ اللہ جس سے چھپا کچھ نہیں، وہ اللہ جو ہر شے سے پہلے، وہ اللہ جو ہر شے کے بعد، وہ اللہ جو ہر شے کا بنانے والا، وہ اللہ جو ہر شے کا مالک، وہ اللہ جو ہر شے کا خالق، وہ اللہ جو ہر شے کو موت دینے والا، وہ اللہ جس کا مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، وہ باقی ہے، اسے بقا ہے، ہر شے کو فنا ہے، وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ہاں تم نہ پڑھو اللہ کی تسبیح، حیدرآباد والے نہ پڑھیں اللہ کی تسبیح، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ وہ عزتوں والا، وہ حکمتوں والا کیسا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے، اور کیسا ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک ہے، اور کیسا ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اور کیسا ہے؟ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر شے کا علم رکھنے والا، اور کیسا ہے؟ هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش، وہی ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے، عرش پر استوا کیا، وہی ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ آگے بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، دائیں بھی اللہ، بائیں بھی اللہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، آگے دیکھو تو اللہ، پیچھے دیکھو تو اللہ، دائیں دیکھو تو اللہ، بائیں دیکھو تو اللہ، اوپر دیکھو تو اللہ، سامنے دیکھو تو اللہ، چوٹیوں پہ دیکھو تو اللہ، میدانوں میں دیکھو تو اللہ، دریاؤں میں دیکھو تو اللہ، سمندروں میں دیکھو تو اللہ، بارش کے قطروں میں دیکھو تو اللہ، پھول کی پتی میں دیکھو تو اللہ، کلی کے رنگ میں دیکھو تو اللہ، پھول کی مہک میں دیکھو تو اللہ، دودھ کے قطرے میں دیکھو تو اللہ، زمین کے فرش میں دیکھو تو اللہ کی جلوے، اللہ کی قدرت، اللہ کی حیبت۔ وہ اپنے رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ملک ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، وہ مومن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے، وہ غفار ہے، وہ قہار ہے، وہ وہاب ہے، وہ رزاق ہے، وہ فتاح ہے، وہ علیم ہے، وہ قابض ہے، وہ باسط ہے، وہ خافض ہے، وہ رافع ہے، وہ معز ہے، وہ مذل ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ حکم ہے، وہ عدل ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ حلیم ہے، وہ عظیم ہے، وہ غفور ہے، وہ شکور ہے، وہ علیج ہے، وہ حسیب ہے، وہ جلیل ہے، وہ کریم ہے، وہ رقیب ہے، وہ مجیب ہے، وہ باعث ہے، وہ شہید ہے، وہ حق ہے، وہ وکیل ہے، وہ قوی ہے، وہ متین ہے، وہ ولی ہے، وہ حمید ہے، وہ محصی ہے، وہ مبدی ہے، وہ معید ہے، وہ محیی ہے، وہ ممیت ہے، وہ واجد ہے، وہ ماجد ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ قادر ہے، وہ مقتدر ہے، وہ مقدم ہے، وہ مؤخر ہے، وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، والی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، منتقم ہے، عفو ہے، رؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، مانع ہے، دار ہے، نافع ہے، نور ہے، ہادی ہے، بدیع ہے، باقی ہے، وارث ہے، رشید ہے، صبور ہے، حنان ہے، منان ہے، دیان ہے، اللہ لا الہ الا ہو، یہ میرا تیرا اللہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ہضم کرو جو باقی ہے، جو باقی ہے موت سے پاک ہے، موت سے پاک ہے، یمیت الخلائق ولا یموت، اللہ لا الہ الا ہو، الحی موت سے پاک، القیوم نیند تھکن اونگ سے پاک، ایک اللہ کو بقا، اور سب کو فنا کے کھاک اتار دیا، سب کو موت کے اندھیروں میں دھکیل دیا، پر میرے اللہ نے اعلان کیا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میرے بندو میں نے تمہیں بنایا، میں نے تمہیں مٹایا، اب پھر میں تمہیں زندہ کروں گا، انتظار کرو، فانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، ایک دن آنے والا ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ تو انہیں دور نظر آتا ہے، ہمیں قریب نظر آتا ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن لا یسأل حمیم حمیما، جس دن آسمان تلچٹ، پہاڑ روئی،
ہاں کیا دن ہے وہ؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. آج بھائی بھائی سے بھاگا، بیگم میاں سے بھاگی، میاں بیگم سے بھاگا، اولاد ماں باپ سے بھاگی، ماں باپ اولاد سے بھاگے. آج کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہے، آج کوئی کسی کو جاننے والا نہیں ہے. میرے رب کا امر آیا، میرے رب نے قبروں کو پھاڑا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، قبروں کو پھاڑا اور قبروں سے نکالا. یوم یخرجون من الاجداث الصراعا، قبریں پھٹیں اور لوگ نکلے عراطن حفاطن غرلن، ننگے سر، ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنوں کے بغیر. حضرت عائشہ نے کہا وا فضیحتا یا رسول اللہ، کیا ننگے ہوں گے مرد عورت؟ کہاں ننگے ہوں گے؟ کہا اے شرمندگی. آپ نے کہا عائشہ الامر ادھا و امر، نہیں 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 نہیں، کوئی کسی کو دیکھنے کا، کوئی کسی کو دیکھ نہ پائے گا شدت اور خوف کی وجہ سے. اے لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کوئی کسی کو دیکھ نہ پائے گا، کوئی کسی طرف نظر نہ اٹھائے گا. اور میرا رب فتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت ابوابا، آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، آج سب کٹھے کیے جا رہے ہیں، آج حساب کا دن آ چکا ہے. ہاں آج پوچھا جائے گا کیوں کیا، کس لیے کیا، ممبر پہ کیوں بیٹھے، کس لیے بیٹھے، واہ کے لیے کہ میرے لیے، نماز کیوں پڑھی، تبلیغ کیوں کی، روزے کیوں رکھے، جہاد کیوں کیا، علم کیوں پڑھایا، کس لیے، کیوں. آج یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، آج بھیدوں سے پردے اٹھ جائیں گے، آج راز کھول دیے جائیں گے، آج ہر شے باہر آ جائے گی. وحصل ما فی الصدور، بڑی ہیبت ناک آیت ہے. وحصل ما فی الصدور، صرف یہ نہیں دیکھوں گا کیا کر کے آئے ہو، یہ دیکھوں گا دل میں کس سے بٹھا کے آئے ہو. بڑی ہیبت ناک آیت ہے. وحصل ما فی الصدور، دل میں کون بس رہا تھا؟ اپنی پوجا کر رہے تھے یا میری کر رہے تھے؟ اپنی ذات کا خود پرستار تھے یا میرے پرستار تھے؟ لوگوں نے تو تجھے ممبر پہ چہرتے دیکھا، میں تو تیرا دل دیکھ رہا تھا. لوگوں نے تو تجھے سال پیدل لگاتے دیکھا، میں تو تیرا دل دیکھ رہا تھا. لوگوں نے تجھے زندگی لگاتے دیکھا، میں تو تیرا دل دیکھ رہا تھا. وحصل ما فی الصدور، دلوں کو دیکھا جائے گا کیا ہے. یہ وہ کھڑی ہے یوم یجعل الولدان شیبا، جب جوان بھی بوڑھے ہو جائیں گے. میرا رب آج سارے پردے کھول دے گا، آج سارے راز کھل کے سامنے آ جائیں گے. کئیوں کی دنیا دین بن کے نظر آ رہی ہوگی اور کئیوں کا دین بھی دنیا بن کے نظر آ رہا ہوگا. کئیوں کی تجارت جنت کا راستہ ہوگی اور کئیوں کی تبلیغ جہنم کا راستہ ہوگی. کذبتا، پہلا آدمی جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. داعی اللہ، مبلغ اسلام، عالم، محدث، مفسر. کیوں کیا تھا؟ تیرے لیے. کذبتا، بکواس کر رہے ہو، میرے لیے نہیں. لیقال لک قارن، تجھے علامہ کہا جائے، تجھے مبلغ کہا جائے، تجھے داعی کہا جائے. مجھے پتا ہے میں تیرے اندر کو جانتا ہوں. لوگوں نے تیرے ظاہر کو دیکھا، میں تو تیرے اندر کو دیکھ رہا تھا. کیا جذبے پنپتے رہے تیرے اندر. ڈال دو جہنم میں. کیوں شہید ہوئے تھے؟ شہید کیوں شہید ہوئے تھے؟ تیرے لیے. کذبتا، بکواس کرتے ہو. لیقال لک جری، لوگ کہیں بڑا دلیر تھا اللہ کے نام پہ، صبح ہو گیا. کیوں مال خرچ کیا تھا؟ لما انفقتا، تیرے لیے. کذبتا، لیقال لک جواد، اس لیے تو کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں. ڈال دو جہنم میں. انارن الشرکاء یعنی شرک. معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی قبر پر بیٹھے رو رہے تھے.
اوپر سے حضرت عمر آئے کہنے کہ مایوب کی کا یا معاذ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا ایک بات سنی تھی اللہ کے نبی سے یاد آئی، اس پہ رو رہا ہوں۔ کہ کیا؟ کہ ان یسیر الریاء شرک، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، تھوڑی سی ریا بھی شرک۔ کیا پتا کون دعویٰ کر سکتا ہے میں اخلاص والا ہوں؟ بہت بڑا دعویٰ ہے ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ارے مرنے سے پہلے کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ مر کے تو دیکھ، پردہ اٹھے گا تو پتہ چلے گا۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، پہلے پردہ تو اٹھنے دے۔ ایک لڑکی کو دلہن بنایا جا رہا تھا، جب وہ دلہن بن گئی تو اس کی سہیلیاں کہنے کی ماشاءاللہ بڑی پیاری لگ رہی ہو، بڑی خوبصورت لگ رہی ہو، تو وہ رونے لگی۔ انہوں نے کہا تمہاری نظروں میں جچ جانے سے میرا کام نہیں بنے گا، جس کے گھر میری ڈولی اتر رہی ہے اسے پسند آؤں گی تو میرا کام بنے گا۔ لوگوں کی واہ واہ سے کیا کام بنتے ہیں؟ جس کے پاس مر کے جانا ہے وہ واہ کرے گا تو پھر کام بنے گا۔ برا کر دینے والا دن، انہا لگا، بھڑکتی آگ دیکھو، نزاعۃ للشوا، کھال کا کھچنا دیکھو، اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، جہنمیوں کے گلے میں توق دیکھو، بیڑیاں دیکھو، ہتھکڑیاں دیکھو، جہنم کے شعلے دیکھو، جنت کی مہک سونگھو، جنت کا نظارہ دکھایا جا رہا ہے، جہنم کے شعلے دکھائے جا رہے ہیں، اور فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں، پھر پہلے آسمان کے فرشتے، پھر دوسرے آسمان کے فرشتے، پھر تیسرے آسمان کے فرشتے، پھر چوتھے آسمان کے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، پھر وجاء ربک والملک صفا صفا یومئذ تعرضون والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ۔ آج عرش کے فرشتے آ گئے، 8 فرشتوں نے عرش اٹھایا ہوا، اور جب وہ آئیں گے تو تصویر پڑھیں گے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان الذی یمیت الخلائق ولا یموت، سبح قدوس یمیت الخلائق ولا یموت۔ یہ عرش کے فرشتوں کی تسبیح ہوگی۔ جب اللہ کا عرش آئے گا تو ایک دفعہ پھر سارے بے ہوش ہو کر گر جائیں گے۔ کیا دن ہے! ابھی 2 دن پہلے میں حدیث پڑھا تھا، ابھی تک میرے اوپر اس کی دہشت تاری ہے کہ جب اللہ کا عرش آئے گا تو سارا مجمع بے ہوش ہو کے گر جائے گا، سب کیا انبیاء، کیا اتقیاء، کیا صلحاء، سب بے ہوش پڑے ہوں گے۔ پتہ نہیں کب تک بے ہوش پڑے رہیں گے۔ اول من یفیق انا، میرے نبی نے کہا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں کھڑا ہو کے دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا وہ بے ہوش نہیں ہوئے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے۔ وہ کیا سما ہوگا، تو سب بے ہوش پڑے ہوئے، اللہ کے عرش کی آواز اور اللہ کے عرش کی گڑگڑاہٹ اور ہیبت اور جلال سے سب بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ بھائیو، اتنی خوفناک گھاٹیاں آنے والی ہیں، اور یہاں دکان سے ہی فرصت نہیں، تجارت سے ہی فرصت نہیں، سیاست سے ہی فرصت نہیں، بیوی بچوں سے ہی فرصت نہیں۔ وما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین، الحق ما الحق وما ادراک ما الحق، القارعة ما القارعة وما ادراک ما القارعة وما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین وما ادراک ما سقر وما ادراک ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 والساعة أدهى وأمر۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، رخت سفر باندھو، سامان لے کر چلو، مسافر شب کو چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اخلص العمل فإن الناقد بصير، اخلص العمل فإن الناقد بصير۔ ابو ذر، عمل کو خالص رکھنا، پرکھنے والے کی نظر بڑی تیز ہے۔
رکھنے والے کی نظر بڑی تیز ہے. فإن الناقد بصير. سب ہوش میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت کو لایا جائے. ازلفت الجنت للمتقین. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم کو لایا جائے. وبرزت الجحیم للغاوین. جہنم آئے گی. لہا 70,000 زمام علی کل زمام 70,000 ملک. جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی. ہر لگام پہ 70,000 فرشتہ. اس کا جیسے کبھی جب بچپن میں گھوڑے دوڑائے تھے، جب کبھی گھوڑوں کا زمانہ ہوتا تھا تو یہ بازو شل ہو جاتے تھے ان کی لگامیں تھام 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 کے. تو 70,000 فرشتہ ہر لگام پہ ہوگا اور ان کے کندھے شل ہو رہے ہوں گے اس کو تھامتے ہوئے وہ آئے گی. تزفر زفرتن. وہ آ کے ایک چیخ مارے گی. لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل الا جثى على ركبتيه. بڑے بڑے شاہ سوار، بڑے بڑے شاہ زور، بڑے بڑے طاعت والے، بڑے بڑے دین والے، بڑے بڑے علم والے، بڑی بڑی نسبتوں والے، بڑے بڑے فرشتے سب زمین پر گریں گے اور کہیں گے یا رب نفسی نفسی. جہنم کی چیخ سن کر میں اور تم کیا چیز ہو، میں اور تم کیا چیز ہو. ابراہیم خلیل کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ آج میری جان بچا لے. میں کسی کا سوال نہیں کرتا. اوہو یہ عیسی ابن مریم روح اللہ کہیں گے یا اللہ آج میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا لے. میں اور تم کہاں ہوں گے؟ یہ عیسی ابن مریم ان کی قرآن صفات بیان کر رہا ہے، ان کے قصے بیان کر رہا ہے. وہ کہہ رہا یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچاؤ. سوری کائنات کے انسان یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی. آدم نفسی نفسی، ادریس نفسی نفسی، نوح نفسی نفسی، ابراہیم نفسی نفسی، اسماعیل نفسی نفسی، اسحاق یعقوب یوسف نفسی نفسی، موسیٰ یوشع ہارون نفسی نفسی، زکریا یحییٰ نفسی نفسی، داؤد سلیمان نفسی نفسی، شعیب صالح لوط نفسی نفسی، ہود صالح نفسی نفسی، یونس نفسی نفسی، موسیٰ نفسی نفسی، عیسیٰ نفسی نفسی. آج انبیاء بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. ہائے میری جان بچ جائے، ہائے میری جان بچ جائے، ہائے میری جان بچ جائے. ہاں 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 ہاں. ایک دو میں دکھ بھری فریاد سنائی دے گی. ایک نوحہ سب نوحوں پہ بھاری ہو جائے گا. ایک آواز سب آواز پہ بھاری ہو جائے گی. وہ نفسی نفسی کی آواز نہیں ہوگی، وہ ہوگی امتی 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 امتی. یا رب لا اسألک عن نفسی امتی امتی. یا اللہ میں اپنا سوال نہیں کرتا، میں اپنی امت کا سوال کرتا ہوں. تو لوگ دیکھیں گے یہ کون ہے جو اپنے آپ کو بھول کر امت امت پکار رہا ہے. تو وہ تو میرا نبی ہوگا، وہ محمد رسول اللہ ہوں گے، وہ محمد ہوں گے، وہ احمد ہوں گے، وہ ماہی ہوں گے، وہ حاشر ہوں گے، وہ عاقب ہوں گے، وہ فاتح ہوں گے، وہ خاتم ہوں گے، وہ ابو القاسم ہوں گے، وہ طٰہٰ ہوں گے، وہ یاسین ہوں گے، وہ مبشر ہوں گے، وہ نذیر ہیں، وہ داعی اللہ ہیں، وہ سراج منیر، وہ مزمل، وہ مدثر، وہ عاقب، وہ فاتح، وہ قاسم، وہ نذیر، وہ داعی، وہ ہادی، وہ مہدی، وہ راشد، وہ رشید، وہ ناصر، وہ منصور، وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاهن بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إروها بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناهف بن داره بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعول بن فائز بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن باتوشالة بن إدريس بن ورد بن ملح الإيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام.
یہ محمد الرسول اللہ، یہ کون ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ کہہ رہے ہیں یا رب میری امت، یا رب میری امت، یا رب میری امت. میں کہہ رہا ہوں نفسی نفسی، آپ کہہ رہے ہو نفسی نفسی. انبیاء کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، اور حبیب اللہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت میری امت. وہاں بھی یاد رکھا اور سناؤں، جاتے ہوئے بھی یاد رکھا، زندگی بھر یاد رکھا. رات کو رو رہے ہیں یا اللہ یا اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے تو غفور الرحیم. یا اللہ. اور عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. تو عذاب دے تیری مرضی، تو معاف کر تو عزت حکمت والا. دونوں نبیوں نے زور نہیں لگایا اپنی امت کی بخشش کا. یا اللہ نہ میں عیسیٰ کی کہوں نہ میں ابراہیم کی کہوں، میں کہتا ہوں یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. اور جو روئے جبریل نیچے آ گیا یا رسول اللہ. اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا امت کا غم رلا رہا ہے. کوئی جاتے ہوئے پوچھا نہیں جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا جانا ہے کہ رہنا ہے. صرف ایک ہستی ہیں، ایک ہستی ہیں، ایک ہستی ہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے پوچھا جا رہا ہے جانا ہے یا رہنا ہے. 12 ربیع الاول آ چکی ہے، 7 جون کی گرم دوپہر شروع ہو چکی ہے، 633 عیسوی ہے، 11 ہجری ہے. اور آپ حضرت آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو بلوایا اور ان سب سے آپ نے آخری ملاقات فرمائی، پھر ان کو رخصت فرمایا. پھر بیٹی فاطمہ کو بلایا، پھر ان سے ملاقات فرمائی، پھر ان کو رخصت فرمایا. پھر علی کو بلوایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے کمر پر ہاتھ پھیرا، پھر ان کو رخصت فرمایا. آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو بلوایا اور ان سب سے آپ نے آخری ملاقات فرمائی، پھر ان کو رخصت فرمایا. پھر بیٹی فاطمہ کو بلایا، پھر ان سے ملاقات فرمائی، پھر ان کو رخصت فرمایا. پھر علی کو بلوایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے کمر پر ہاتھ پھیرا، پھر ان کو رخصت فرمایا. پھر حسن حسین کو بلایا، حسن کو سیدھی طرف لیا، حسین کو الٹی طرف لیا اور ان کے سروں کو چومنا شروع کیا اور آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے. آگے نظر آنے لگا ایک کو زہر دے دیا جائے گا، ایک کو ذبح کر دیا جائے گا، اور خاموش آنسوں کے ساتھ روتے روتے ان کو رخصت فرمایا. 5 دن پہلے امت کو رخصت فرمایا، جانے میں 5 دن باقی تھے. آپ کو شدید بخار، سر میں درد، آپ حضرت عباس اور علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ مسجد میں تشریف لائے. آپ نے پٹی باندھی ہوئی تھی، درد کی شدت کی وجہ سے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، مجمع سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. آپ ممبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا لوگوں میں ایک زمانہ تمہارے اندر گزار کے جا رہا ہوں، میرے جانے کا وقت قریب ہے. میں نے کسی کا حق مارا، میں نے کسی پر زیادتی کی ہو، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، چوٹی ماری ہو، مجھ سے بدلہ لے لو. آخرت میں میرے آگے دعویٰ نہ کرنا، آخرت میں دعویٰ نہ کرنا. او ہو کون؟ جنت کا چابی والا کون؟ مقام محمود والا کون؟ کعبہ قوسین او ادنا والا کون؟ خاتم الانبیاء والمرسلین. کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے کسی کا حق مارا ہو بدلہ لے لو، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو بدلہ لے لو، میں نے کسی پر زیادتی کی ہو بدلہ لے لو. آخرت میں میرے سامنے کھڑے ہو کر دعویٰ نہ کرنا. سب صحابہ رونے لگے، چیخ پکار مچ گئی. آپ ممبر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لائے، پھر اپنے بات کو دہرایا. میں حاضر ہوں، یہاں لے لو بدلہ، یہاں لے لو جو حق لینا ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 درہم دینے ہیں. آپ نے فرمایا دینے ہوں گے پر ذرا یاد دلا دو. تو اس نے عرض کی ایک سائل آیا تھا، اس نے آپ سے مانگا تھا، آپ کے پاس تھے نہیں، آپ نے مجھے فرمایا تھا دے دو، میں نے دے دیے تھے. تو آپ نے فرمایا خوب یاد آیا. آپ نے کہا فضل بن عباس یہ میرا قرضہ تمہارے ذمہ ہے. میرے نبی کے گھر میں تو چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، قرضہ کہاں سے ادا ہوتا؟ جس رات کی صبح آپ دنیا سے گئے ہیں ایک چھٹانک تیل گھر میں نہیں تھا جس سے چراغ جل جاتا. سارے عالم کو روشن کرنے والوں کے گھر میں آخری رات بھی اندھیرا ہے، گھر میں چراغ تیل نہیں. آپ نے فضل بن عباس کے ذمہ لگایا، فضل میرا قرضہ تمہارے ذمہ ہے.
تم ادا کرو گے. اس کے بعد آپ امت کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی ہے. جمعرات کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آپ اٹھے اور غش کھا کے گر گئے. پھر اٹھے, عشاء کی نماز ہو گئی, کہا جی انتظار ہو رہا ہے. آپ نے اٹھنا چاہا, پھر غش کھا کے گر گئے. پھر اٹھے, عشاء کی نماز ہو گئی, کہا جی انتظار ہو رہا ہے. اٹھنا چاہا, پھر غش کھا کے گر گئے. پھر اٹھے, عشاء کی نماز ہو گئی, کہا جی انتظار ہو رہا ہے. تو آپ نے کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. ابو بکر پیچھے تھے, عمر آگے تھے, تو لوگوں نے کہا نماز پڑھانی, انہوں نے عمر کو آگے کر دیا. عمر نے کی اللہ اکبر, تو اللہ کے نبی نے حجرے سے آواز لگائی, عمر کو پیچھے کرو, ابو بکر کو آگے کرو. اب اللہ الا ان یکون ابا بکر, میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا اور کوئی نہیں کھڑا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عمر کو پیچھے کیا گیا. ابو بکر نے نماز پڑھائی, جمعرات کی عشاء, جمعے کی 5, ہفتے کی 5, اتوار کی 5, 16 اور پیر کی فجر 17, ہفتے کے دن ظہر کی نماز ابو بکر پڑھا رہے ہیں. اللہ کے نبی کے گھر کا دروازہ کھلا اور آپ 2 آدمیوں کے سہارے پر آہستہ آہستہ مصلی کی طرف پڑھے. تو ابو بکر کو محسوس ہوا کہ آ گئے, تو وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے کہ شاید آپ نماز پڑھائیں گے. تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ فرمایا, کھڑے رہو, اور ابو بکر کے الٹے ہاتھ بیٹھ کر آپ نے ظہر کی نماز ان کی امامت میں ادا فرمائی. پھر آپ گھر میں تشریف لے گئے. اس کے بعد آپ باہر نہیں نکلے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, سارے گھر والوں کو ملے, بچی کو ملے, علی کو ملے, بچوں کو ملے, رخصت کیا, تو اوپر سے جبریل آ گئے اور آ کر کھڑے ہو گئے سوگوار سے. کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ, موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. آپ نے فرمایا آ جائے. تو ملک الموت اندر آئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. یا رسول اللہ, جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے, آج میں پہلی دفعہ کسی کو سلام کر رہا ہوں. پھر آپ نے فرمایا, تو پھر اس نے کہا یا رسول اللہ, آپ کے رب کا فرمان تھا میرے نبی کے دروازے میں اجازت لے کے داخل ہونا, بن اجازت داخل نہ ہونا. سبحان اللہ. اور یا رسول اللہ, یہ پہلا موقع ہے. اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا. مجھ سے کون پوچھے گا, آپ سے کون پوچھے گا, جانا ہے یا رہنا ہے؟ ایک ہستی, بس ایک. یا رسول اللہ, آپ کے رب کا فرمان ہے, آپ رہنا چاہتے ہیں تو ہم واپس چلے جائیں گے, آپ جانا چاہتے ہیں تو میں اللہ کی تقدیر کو پورا کروں گا. تو آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دوں تو میری جان پہ نکالوں گے؟ کہا جی آپ کے بھی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا سوالیہ انداز میں کہ تیری کیا رائے ہے, جاؤں یا ٹھہروں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے, تیاریاں ہو چکی, اوپر سارے نظام, یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, اوپر جھنڈیاں لگ چکی ہیں, جیسے ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں, گیٹ بناتے ہیں, اوپر سب تیاری مکمل ہے. آپ کا رب آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے. ہائے بھائیو, اللہ سے مانگو اللہ ایسی موت دے کہ ہمارے بھی ملاقات کا شوق ہو. اللہ کا ایسی موت نہ آئے کہ جہنم بھڑک رہی ہو, شعلے لپک رہے ہوں. ایسی موت آئے کہ اللہ خوش ہو رہا ہو اور یہ اعلان ہو رہا ہو, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی. ہو کیا لفظ ہے, ارجعی, تعالی نہیں, ارجعی. کدھر؟ الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. لوٹ آؤ, آ جاؤ نہیں, اے میرے نیک بندے, اے نیک روح, آ جا نہیں, لوٹا. ارجعی, لوٹ آنے میں انتظار کا معنی شامل ہے. لوٹ آؤ, آ جاؤ یہ اور تعبیر ہے, لوٹ آؤ یہ اور تعبیر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے تعالی, آ جا نہیں, لوٹا, واپس آ جا. کیوں کہ میں تیرا رب تیرے انتظار میں ہوں. ہائے میرے نبی نے کیا کر دیا وہاں. آپ نے فرمایا جبریل جب یہ سنا کہ اوپر ملاقات کی تیاریاں ہیں, تو آپ نے فرمایا جبریل اللہ کے پاس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ پہلے کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دوں گا. پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. ہاں یہ سوال نہ اٹھتا تو آج میں اور آپ بندر خنزیر ہوتے.
मलकुल मौत खड़ा रहा, जिब्रील वापस गए, ऊपर से जवाब आया, ला नख़ज़लुहुम बअदका, ऐ मेरे हबीब तुझे मुबारक हो, मैं तेरे बाद तेरी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, तन्हा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, दुआ दो उस कमली वाले को जो जाते हुए औलाद का मसला नहीं उठाया, हुसैन को नेज़ों के सुपुर्द कर दिया, औलाद को नेज़ों के पर चढ़ने दिया, तुम्हारा मसला उठाया कि मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करोगे? तो अल्लाह ने कहा तन्हा नहीं छोड़ूंगा। कहा अल-आन कर्रत ऐनी, अब मेरी आंखें ठंडी हैं। अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, मेरे रब अब मुझे अपने पास बुला ले। तो इस पर जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर आपने आज जाने का फैसला किया है तो मेरा भी आज दुनिया में आखिरी दिन है, आज के बाद मैं भी लौट के कभी नहीं आऊंगा। और आखिरी लम्हात थे जो आपने उम्मत को नसीहत फरमाई, अस्सलाह वमा मलकत ऐमानुकुम, अस्सलाह वमा मलकत ऐमानुकुम, ऐ मेरी उम्मत एक नमाज न छोड़ना, एक नमाज न छोड़ना। 90% लोग नमाज छोड़ गए। और एक अपने मातहतों पे रहम खाना, मातहतों पे रहम खाना, गरीबों पे रहम खाना, गुलामों पे रहम खाना, मुलाजिम नौकर गरीब उम्मत के गरीबों पर रहम खाना, जालिम न बन जाना, जालिम न बन जाना, शदीद न हो जाना, संगदिल न हो जाना, उन पर रहम खाना। अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, ये आप कहते जा रहे थे। और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऐसे बैठी हुई थी जैसे मैं आपके सामने अभी बैठा हूं, और आप यूं थोड़ा सा नीम दराज होकर यूं लेटे हुए थे और आपका सर मुबारक और गाल ऐसे अल्लाह हजरत आयशा के सीने पर था और आप ये कह रहे थे अस्सला व मलकत ऐमानुकुम। फिर आपने कहा अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। फिर आपने आखिर में कहा अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, मेरे रब मुझे अपने पास बुला ले। और आपकी आंखें बंद हो गई। न जाते हुए न दुनिया में उम्मत को भुलाया, न आखिरत में उम्मत को भुलाया, यहां भी याद रखा, वहां भी याद रखा। मौत के मुसाफिर हैं, ये दुनिया फना के की चीज है, ये किसी किनारे लगने वाली शय नहीं। तो मौत का मुही बेफरीद खड़ा हुआ है, निकल रहा है। कामयाब वो है जिसको क़यामत के दिन अल्लाह कामयाब करार देगा, नाकाम वो है जिसको अल्लाह क़यामत के दिन नाकाम करार देगा। और युजाउ बिब्ने आदम यौमल क़ियामा फयूक़फ़ु बैन यदै अल्लाह तआला कअन्नहु बगज, फरिश्ते पकड़े हो यहां गर्दन में हाथ डालेंगे और यूं धक्का देकर अल्लाह के सामने खड़ा करेंगे। अल्लाह के सामने का मतलब क्या है? जहां तराजू होगा, तराजू, किधर जहन्नम आएगी, इधर जन्नत आएगी। वनज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्त, फिर तराजू आएगा, इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, फिर पुल सिरात आएगा। फिर मेरा रब कहेगा या इबादी इन्नी अनसत्तु लकुम मुन्ज़ु अन खलक़तुकुम इला यौमिकुम हाज़ा, ए मेरे बंदो मैं तुम्हें देखता रहा, तुम्हारी सुनता रहा और मैं खामोश रहा आज के दिन तक। फल यौम अंसतु ली, आज मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। इन्नमा हाज़िही सुहुफ़ुकुम व अमालुकुम तुक़रअ अलैकुम, अभी तुम्हारे सामने तुम्हारी सारी कहानी पढ़ी जाएगी और तुम्हें दिखाई जाएगी। फमन वजद खैरन फलयहमदिल्लाह वमन वजद गैर ज़ालिका फला यलूमन्ना इल्ला नफ्सा, अगर इसमें खैर है तो मेरे रब का अपने रब का शुक्र अदा करो, इसमें शर है तो अपने आप को मलामत करो। अल्लाह हर जुल्म से पाक है। तराजू के सामने लाया जाएगा, तराजू के सामने लाया जाएगा और अल्लाह ताला फरमाएगा इसके अमाल तोलो। एक आपको अजब हदीस बताऊं, सबसे पहले जो तराजू में चीज रखी जाएगी, न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, सबसे पहले जो चीज तराजू में रखी जाएगी तोलने के लिए नेकियों में से, वो बीवी बच्चों से सलूक रखा जाएगा। कि अपने बीवी बच्चों के साथ सलूक कैसा करता था। हुस्न अखलाक सबसे पहले तोले जाएंगे, हुस्न अखलाक सबसे पहले तोले जाएंगे, हुस्न अखलाक सबसे पहले तोले जाएंगे, बाकी अमाल बाद में रखे जाएंगे। अगर इसकी नेकियों का पलड़ा घट गया, फमन खफ्फत मवाज़ीनुहु, तो अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ता ऐलान करेगा इन्ना फलान अपना फलान कद खफ्फत मवाज़ीनुहु व शकिय शकाअन ला यसद बादहु अबदा, फलां फलां का बेटा
اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، یہ بازی ہار گیا، اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ اس اعلان کے بعد اس کا چہرہ سیاہ تاریک ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے گا، خذوہ، پکڑو پکڑو۔ تو فرشتے کیسے پکڑیں گے؟ سارے مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو۔ فرشتے کیسے پکڑیں گے؟ یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، منہ میں نیچے والے جبڑے کو منہ میں ہاتھ ڈال کر ایسے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے، اس کا سارا جبڑا نکل کے باہر آ جائے گا اور وہ کلابازیاں کھاتا ہوا گرے گا، کہے گا رحم کرو رحم کرو رحم کرو۔ عورتوں کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے فرشتے اور یوں جھٹکا دیں گے، ویسے کلابازیاں کھاتی گریں گی، کہیں گی رحم کرو رحم کرو رحم کرو۔ تو فرشتے کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں۔ اور اسی وقت ان کو جہنم کے لباس پہنا کر پکڑ کر جکڑ کے پھینک دیا جائے گا۔ اور اگر اس کی نیکیوں کا وزن بڑھ گیا اور گناہ گھٹ گئے، کسی گناہگار کا گناہ دیکھ کر اس سے نفرت نہ کرو، اس سے نفرت نہ کرو۔ کیا پتا اس کی کوئی ایک ایسی وزنی ہو کہ اس کے سارے گناہوں کے پلڑے کو وہ ہوا میں اٹھا دے اور ہم اس کو حقیر سمجھ کر ذلیل و خوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جائیں۔ جیسے آدمی زنا شراب سے اللہ کی نظروں سے گرتا ہے، ایسے ہی کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے سے اور نیکی کے تکبر میں مبتلا ہونے سے اور عجب میں مبتلا ہونے سے بھی انسان ایسے ہی اللہ کی نظروں سے گرتا ہے جیسے زنا کرنے والا اور شراب پینے والا اللہ کی نظروں سے گرتا ہے۔ کسی کو حقیر نہ جانو کہ نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا، تو نہیں کون سی نیکی اس کی بڑھ جائے اور اس کے گناہ کا وزن ہلکا ہو جائے۔ جب اس کی نیکیاں بڑھیں گی تو اعلان ہوگا فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعدت سعادۃ لا یشقی بعدها ابدا۔ فلاں فلاں کا بیٹا، اس کی نیکیاں بڑھ گئیں اور وہ کامیاب ہو گیا، اب یہ کبھی ناکام نہ ہوگا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی اس کا قد نکلے گا جیسے کرین کا راڈ نکلتا ہے، 60 ہاتھ 130 فٹ پر جا کر اس کا قد کھڑا ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا صابر دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اس پر اس کا قد، یہ 6 نبیوں کے اخلاق لے کر یہ لمبا خوبصورت ہو کر اللہ تعالیٰ سے جنت کے جوڑے پہنائے گا، سر پہ جنت کا تاج رکھے گا اور کہے گا جاؤ اپنے گھر والوں کو بتاؤ کہ میں کامیاب ہو گیا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ خوش خوش واپس لوٹے گا تو اس کے چہرے کا نور چمکتا ہوگا، چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی، جسم کے بال ختم ہو جائیں گے، صرف سر پہ بال ہوں گے، بھووں کے بال ہوں گے، پلکوں کے بال ہوں گے، باقی سارے بال ختم ہو جائیں گے اور وہ نعرہ لگائے گا ہوم، نعرہ لگائے گا۔ اس کو قرآن نے لفظ بنا دیا، جو پاس ہو جائے گا وہ نعرہ لگائے گا ہوم۔ وہ کہیں گے کیا ہوا کیا ہوا؟ کہے گا ہاں اقرؤ کتابیا، آؤ 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 سارے آ جاؤ، حیدرآباد والو دیکھو میرا پیپر میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا، میرا رنگ دیکھو، میرا روپ دیکھو، میرے جوڑے دیکھو، میرے کپڑے دیکھو، میرا تاج دیکھو، میری انگوٹھی دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کہیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیا، کہ مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں حیدرآباد میں غافل رہا ہی نہیں۔ اوپر سے اللہ کہے گا فهو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، جنت مبارک ہو، عالی شان مقام مبارک ہو، عالی مقام مبارک ہو، پھل مبارک ہوں، خوشے مبارک ہوں، ہوشے مبارک ہوں، نہریں مبارک ہوں، حوریں مبارک ہوں، انہار بھی ہیں، اشجار بھی ہیں، ثمار بھی ہیں، حور بھی ہے، قصور بھی ہے۔ آجا آجا فی جنت تجری العیون خلالها والحور تخطر فی رشاقۃ اغید تختال فی حلل سرائر حرائر سندس استبرق واصابر من عسد فكأنهن جواهر مكنونة صيغت بقالب لؤلؤ وزمرد۔ آجا آجا میں تیرا جنت کی حوروں سے نکاح کر دیا، جو سر سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور ہیں، حسن ہی حسن ہے، جمال ہی جمال ہے، کمال ہی کمال ہے، جن کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے، جو انگوٹھے سے لے کر گھٹنے تک زعفران سے بنی، گھٹنے سے لے کر چھاتی تک مشک سے بنی، چھاتی سے لے کر گردن تک وہ عنبر سے بنی، گردن سے لے کر سر تک وہ کافور سے بنی۔ 130 فٹ اس کا قد ہے اور اس کے سر کے بال سر کی چوٹی سے یوں آبشار کی طرح اترتے ہوئے اس کے پاؤں کی ایڑیوں تک آتے ہیں، اور اس میں جواہرات ٹنگے ہوئے ہیں،
جواہرات ہیں، موتی ہیں، یاقوت ہیں، ان بالوں کو اٹھانے کے لیے خاتمات الگ ہیں، اور اس کا لہنگا، اس کا لباس جو وہ پہنیں گی وہ 3 میل کے دائرے میں پھیلا ہوا ہوگا. ہر نظر میں 70 گنا زیادہ اس کا حسن و جمال بڑھ جائے گا. نور وجہہن من نور اللہ تعالی، ان کے چہروں کا نور اللہ کے نور میں سے ہے. یہ کامیاب ہیں، وہ ناکام ہیں. میرے بھائیو، اس انجام سے ساری کائنات دو چار ہونے والی ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ہمارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے وانا آخذکم بحجزکم عن النار، جو میرے نبی نے کہا تھا کہ تم جہنم میں گرتے ہو جا رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں، پیچھے گھسیٹ رہا ہوں، اور تمہیں جہنم سے بچا کے تمہیں پیچھے دھکا دے رہا ہوں. میرے بھائیو، ہمارا کام کیا ہے کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جہنم سے کھینچنا اور جنت کی راہوں پر ڈالنا، موت کی تیاری کرنا، موت کے لیے تیار کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار کرنا، اس کی فضا بنانا کہ سارے ماحول میں لوگوں کے اندر موت کی تیاری کی فضا بن جائے، آخرت کی فضا بن جائے، جنت کے شوق لگ جائیں، جہنم کے خوف لگ جائیں، دنیا حقیر ہو جائے، ذلیل ہو جائے، فقیر ہو جائے، اور آخرت کے شوق لگ جائیں کہ میرا رب وہ جو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو جنت میں دیدار عام کرائے گا، دیدار عام، لیکن ابو بکر کو دیدار خاص کروایا جائے. سبحان اللہ. کیا ابو بکر کی شان ہے. ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ. اللہ ساری جنت کو دیدار عام کرائے گا، اور جنتیوں کو، جنت کے مرد عورتوں کو دیدار عام کرائے گا، اور ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ دیدار خاص کرائے گا کہ ابو بکر نے سب کچھ لگا دیا، جان بھی پوری لگا دی، مال بھی پورا لگا دیا، سب کچھ لگا دیا، لٹا دیا. جب آپ ہجرت کے موقع پر رات کو نکلے پچھلی رات، تو ابو بکر آپ کے ساتھ تھے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے. تو آپ نے کہا ابو بکر یہ کیا کر رہا ہے، کبھی آگے چلتا ہے کبھی پیچھے چلتا ہے. کہ یا رسول اللہ، جب یہ خوف آتا ہے کہ آگے کوئی دشمن چھپا ہوا ہو اور آپ پہ وار نہ کر دے تو میں آپ کے آگے ہو جاتا ہوں کہ وار میرے اوپر ہو، آپ پر نہ ہو. جب مجھے یہ خوف آتا ہے کہ کوئی پیچھے سے آ کے حملہ نہ کر دے تو میں آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہوں کہ وار پڑے تو میرے اوپر پڑے، آپ پر نہ پڑے. اور جب غار ثور پر پہنچے، جب وہاں جبل ثور پر، تو اللہ کے نبی کے پاؤں زخمی خون آلود ہو گئے تھے، اوپر چڑھ نہیں پا رہے تھے. تو ابو بکر نے آپ کو کندھے پر بٹھایا اور سورا پہاڑ اوپر چڑھے، اللہ کے نبی کو کندھے پر بٹھا کر پھر آپ کو باہر کھڑا کیا، اندر گئے، سارے غار کو صاف کیا، سوراخ بند کیے، پھر سوراخ زیادہ تھے، پگڑی کو پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر سوراخ زیادہ تھے تو کرتا اتار کے پھاڑا اور سوراخ بند کیے. ایک سوراخ باقی رہ گیا، وہ جس میں سانپ تھا اس کے اوپر اپنی ایڑی کو رکھ دیا اور کہا یا رسول اللہ اندر تشریف لائیں. آپ اندھیرے میں اندر آئے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ ابو بکر کا کرتا بھی نہیں، پگڑی بھی نہیں. جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا ابو بکر صرف احمد ہے، نہ پگڑی نہ کرتا. تو آپ نے کہا ابو بکر تیری پگڑی تیرا کرتا. تو انہوں نے یا رسول اللہ یہ سوراخ تھے. میں نے کہا کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، میں نے سب کچھ پھاڑ کے یہ بند کر دیے. تو اللہ کے نبی ایک دم آنسو چھلک پڑے اور آپ نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی وقت جبریل آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا. ہاں ابو بکر کو دیدار، اور جنت الفردوس والوں کو، سارے جنتیوں کو ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، اور جنت الفردوس والوں کو اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی دیدار کرائے گا. اور صدیق اکبر کو دیدار خاص کرائے گا کہ صدیق کی شان کیا تھی، اللہ کے دین کے لیے جان بھی پوری لگا دی، مال بھی پورا لگا دیا. میرے بھائیوں مر جانا ہے، چلے جانا ہے، ایسی موت نہ مریں کہ اللہ ناراض ہو، جہنم بھڑک رہی ہو. ایسی موت مریں کہ فرشتے بھی خوش ہو رہے ہوں، اللہ بھی انتظار میں ہو، اللہ بھی خوش ہو رہا ہو، اور جنت بھی ہمارے استقبال اور انتظار میں ہو. اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنی آج غفلت میں گزری اس پہ آج بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں، تمہارے پچھلے سارے معاف، اور اللہ سے فوراً صلح ہو گئی. ایک اللہ ہی تو ہے جو فوراً صلح کرتا ہے. انسان تو بگڑا ہوا، ماں بھی ناراض ہو جائے تو مانتے مانتے مہینوں لگا دیتی ہے. ماں جیسا مقدس رشتہ بھی مانتے مانتے مہینوں لگا دیتا ہے. عام لڑائیاں ہو جائیں کون معاف کرتا ہے؟ وَأُحْدَثَ الْأَنفُسُ الشُّحُّ. اللہ کہتا مجھے پتہ ہے تمہارے دل بڑے چھوٹے ہیں، تمہیں معاف کرنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے، تمہارے ظرف بڑے چھوٹے ہیں، چڑیا جیسے تمہارے دل ہیں،
चिड़िया जैसे तुम्हारे दिल हैं। अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह तो अल्लाह है। इधर तौबा करो, इधर माफ। मेरा रब मिसाल देता है, ऐ मेरे बंदे, मिसाल नहीं देता, हमारे सामने ऐलान करता। मेरा रब कहता है, मेरे बंदो तुम इतने गुनाह करो कि आसमान की छत को लगा दो, इतने गुनाह करो कि आसमान की छत को लगा दो, फिर एक दफा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा तो मैं सारे माफ कर देता। सारे इतने गुनाह कोई कर सकता? आसमान की छत को कोई लगा सकता है? सारी दुनिया मिलकर करे तो आसमान की छत को नहीं लगा सकते। फरिश्ते भी गुनाहगार होकर गुनाह करें तो आसमान की छत को नहीं लगा सकते। और अल्लाह ताला फरमाता है इतने करो, एक आदमी हैदराबाद का, एक औरत हैदराबाद की, इतने करो कि जमीन से उठाओ और आसमान की छत को लगा दो, फिर एक दफा कह दो या अल्लाह माफ तो मैं सारे ही माफ कर दो। मेरे नबी ने फरमाया, बनु इसराइल में एक शख्स था, उसका नाम था किफल। वो इंतहाई गाफिल आदमी, रोजाना रात को नई लड़की उसके पहलू में सोती थी, शराब का दौर चलता था, जिनात में रात गुजरती थी। एक रात एक लड़की को लेकर आया, 60 दीनार उसकी कीमत अदा की। 60 दीनार कोई आज सोने के लिहाज से 10 लाख रुपया बनता है, 10 लाख आज का बनता है। 10 लाख देकर एक लड़की को एक रात के लिए लाया। कितना माल था उसके पास। जब कमरा बंद किया, लड़की को देखा तो वो रो रही थी। तो उसने पूछा, क्यों रो रही हो? जबरदस्ती तो मैंने नहीं की। वो कहने लगी, किफल मैं इस बात पे रो रही हूं कि मैं इज्जतदार हूं, मैं पेशावर नहीं हूं, मुझे गुर्बत ने यहां तक पहुंचाया है। इस पर मैं ये कहा करता हूं, जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते तो गरीबों की इज्जतें नीलाम होना शुरू हो जाती। जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते तो गरीबों की बेटियां नीलाम होने लग जाती। तो वो रोने लगी। उसने कहा, मैं पेशावर नहीं, मैं इज्जतदार हूं, मुझे गुर्बत ने यहां तक पहुंचाया है। तो पता नहीं किफल को क्या हुआ, वो रोने लगा। उसने कहा, जिस इज्जत के साथ तुम आई थी उसी इज्जत के साथ वापस चली जाओ। जो तुम्हें पैसा दिया वो तुम्हें हदिया, और मेरे लिए दुआ कर दो, मैं बहुत कुत्ता इंसान हूं, मैं तौबा करता हूं, सारी जिंदगी गुनाहों में गुजरी तो मैं तौबा करता हूं। वो लड़की घर पहुंची, किफल उसी रात मर गया। उसी रात कितनी देर बाद मरा तौबा के कोई पता नहीं, आधे घंटे बाद, घंटे बाद, 2 घंटे बाद। जिंदगी में कोई नेकी नहीं सिवाय तौबा की। मैं कुर्बान जाऊं मेरे अल्लाह पर, क्या है मेरा अल्लाह और कैसा है मेरा अल्लाह। हाँ, अगर ये नौजवान कल मरा हुआ पाया जाता तो कोई उसको गुस्ल देने ना आता, कोई इसका जनाजा पढ़ने ना आता, कोई उसको दफन करने ना आता। मेरे रब ने गैब से पर्दे उठा दिए। जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा किफल के दरवाजे पर नूरानी सतरों में लिखा था, इन्नल्लाह कद गफ़र लिल किफल। लोगों, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या मतलब था? आओ 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 आओ, इसकी चारपाई उठाओ, ये रहा हमारा दुश्मन और मौत पे बना हमारा दोस्त। ये है हमारी गफूर और रहीमी कि एक पल में सारे गुनाहों पर हम अपना रहमत का कलम फेर कर मिटा देते हैं। बहुत बड़ा मजमा है। मैं आज सबसे ये गुजारिश करता हूं कि, और अक्सर नौजवान बैठे हो, आज तौबा करके उठो, किफल की तरह तौबा करो कि मेरा रब हमसे खुश हो जाए, हमारी मौत का रास्ता आसान हो जाए, हम दुनिया के लोगों से भी तौबा करवाएं और उन्हें भी मौत की तैयारी पर लगाएं। तो मेरे भाइयों, आज मैं सबसे ये एक तश्कील 100% चाहता हूं कि आज सारा मजमा तौबा कर लो। जितने टेंटों में बैठा हुआ है, तौबा की नियत करते हो? इंशाअल्लाह तौबा की नियत करते हो? तो एक दफा सारे कहो, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरे तौबा। फिर कहो एक दफा, या अल्लाह मेरे तौबा। एक दफा फिर कहो, या अल्लाह मेरे तौबा। हाँ, मुबारक हो रब्बे जुल जलाल की कसम, अगर ये दिल से कहा है तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो गए और आसमान के दरवाजे खुल गए और जन्नत के दरवाजे खुल गए और अल्लाह खुश हो गया और तुम्हारे उल्टे हाथ के फरिश्ते की मेहनत सारी आज खत्म हो गई। सारी कापी फाड़ के अल्लाह ने फेंक दी, नई कापी लगा दी और इस मजलिस के सारे फरिश्ते भी खुश हो गए और अर्श तक तुम्हारी तौबा की धूम मच गई। एक हदीस में आता है, एक आदमी तौबा करे तो पूरे आसमान में चरागा होता है, पूरे आसमान में रोशनियां जलाई जाती हैं और एक फरिश्ता ऐलान करता है, आज एक बंदे ने अपने मौला से सुलह कर ली है। ये इतना बड़ा मजमा जब तौबा करेगा तो कितने आसमानों पे चरागा होंगे। नियत करते हो भाई? अब खुद भी मौत की तैयारी करनी, औरों से भी तैयारी करवानी है। इसके लिए घर ना जाओ, यहीं से नकद निकलो अल्लाह के रास्ते में। वापस जाने के लिए की नियत खत्म कर दो, यहीं से नकद निकलो और अपने नकद नाम पेश करो।
صرف ارادے والے نہ کھڑے ہوں، جو نقد اس مجلس سے کھڑے ہونا چاہیں وہ کھڑے ہو کے اپنے نام پیش کرتے چلے جاؤ.